آب حیات یشوع بن سیراخ 42واں باب۔ مذکورہ بالا شرم کرنے والی باتوں سے گریز کر تو سب آدمیوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہوگا، مگر حسب ذیل باتوں سے شرم نہ کر، اور ان میں خطا کرنے کے لیے کسی کے چہرے کا لحاظ نہ کر، حق تعالیٰ کی شریعت اور عہد سے، اور اس حکم سے جس سے شریر بری ہوتا ہے، ہمراہی اور مسافر کے امر سے، اور رفیقوں کے درمیان میراث تقسیم کرنے سے، اور ترازو اور باٹ کی درستی سے، اور بہت یا تھوڑی کمائی سے، اور تاجروں کے مال کے نفع سے، اور فرزندوں کی زیادہ تادیب سے، اور شریر غلام کو مارنے سے یہاں تک کہ اس کے پہلو سے خون نکلے، اور شریر عورت پر اس کے لائق بندش سے۔ جہاں کہیں بہت ہاتھ ہوں وہاں کفل لگا، اور شمار اور وزن سے تقسیم کر، اور ہر ایک چیز کا دینا لینا قلم بند کر۔ جاہل یا احمق یا اس عمر رسیدہ کی تادیب کرنے سے نہ شرما جو کم عمروں سے لڑتا جھگڑتا ہے، تب در حقیقت تجھے ادب آئے گا، اور تمام زندوں کے سامنے تیری تعریف ہوگی۔ بیٹیوں کی حفاظت۔ باپ اپنی بیٹی کے لیے اس وقت بھی جب کوئی نہیں جانتا جاگتا رہتا ہے، اور فکر اس کی نیند دور کرتا ہے، اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ جوان ہو تو بے شوہر رہے، اور جب بیاہی گئی تو قابل نفرت ہو، اور اپنے کنوار پن میں ناپاک، اور اپنے باپ کے گھر میں پیٹ کے ساتھ ہو، اور بیاہ کے بعد اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی یا بانجھ ہو۔ کم حیا بیٹی کی ہمیشہ نگہبانی کر، تاکہ وہ تجھے تیرے دشمنوں کے سامنے قابل تمسخر اور شہر میں ضرب المثل اور لوگوں میں ملامت کے لائق نہ کرے، کیونکہ وہ تجھے بڑے گروہ میں رسوا کرے گی۔ وہ کسی کو اپنا حسن نہ دکھائے، اور عورتوں کے درمیان نہ بیٹھا کرے، کیونکہ کپڑے سے کیڑا اور ایک عورت سے دوسری کی ناپاکی پیدا ہوتی ہے۔ برا آدمی اس عورت سے بہتر ہے جو خوشامد کرتی ہے، اور بے حیا بیٹی ملامت کا باعث ہے۔ نغمۂ تحسین خالق۔ میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، اور جو کچھ میں نے دیکھا بیان کروں گا۔ خداوند کے کلمے سے اس کے کام وجود میں آئے، اور وہ اس حکم کے مطابق اس کی مرضی بجا لاتے ہیں۔ جس طرح آفتاب طلوع ہوتے وقت تمام کائنات کو منور کرتا ہے، اسی طرح خداوند کا جلال اس کے تمام کاموں پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ خدا کے تمام مقدسین اس کے تمام عجائبات بیان کرنے کے ناقابل ہیں۔ خدا ہی اپنے لشکروں کو طاقت بخشتا ہے کہ اس کے حضور میں قائم رہے۔ وہی سمندر کی تہ اور انسان کا دل دریافت کرتا ہے، وہی ان کی تمام چالاکیوں کو پہچانتا ہے، وہی تمام علم رکھتا ہے اور زمانے کے نشانوں کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ گزشتہ اور آئندہ چیزوں کی خبر دیتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کے سراغ ظاہر کرتا ہے۔ کوئی خیال اس سے سٹکتا نہیں، کوئی امر اس سے پوشیدہ رہ نہیں سکتا۔ اس نے اپنی حکمت کے عظیم کاموں کو آراستہ کیا، وہ ازل سے واحد ہے، اور کوئی چیز اس پر زیادہ نہیں ہو سکتی اور نہ کم ہو سکتی ہے۔ اسے مشیر درکار نہیں، اس کے تمام کام
کیا ہی مرغوب ہیں۔ ان کی بابت ہمارا علم فقط شرارہ ہے۔ تمام چیزیں زندگی رکھتی ہیں اور ابداً باقی رہیں گی، اور سب اس کے تابع ہیں۔ سب چیزوں میں ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے، تاہم اس نے کسی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا۔ ایک چیز دوسری سے بھی زیادہ خوب ہے، کون ان کا حسن دیکھ کر آسودہ ہوتا ہے؟